میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ باں۔ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پچھلا کلام جہاں پہ چھوڑا تھا اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ایک کلام والے جبرائیل سے چنا ہے ہم نے۔ وہ چنگاری خس و خاشاک سے کس طرح دب جائے، جسے حق نے کیا ہو نیستاں کے واسطے پیدا۔ کہتے ہیں وہ چنگاری خس و خاشاک یعنی تنکے اور کوڑے کرکٹ سے وہ کس طرح دب جائے۔ یہ علامہ اپنی بات کر رہے ہیں اور اپنی شاعری کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ کس طرح دب جائے وہ چنگاری جسے حق نے کیا ہو نیستاں کے واسطے پیدا، جسے حق نے جسے اللہ تعالیٰ نے نیستاں کے واسطے پیدا کیا۔ نیستاں کیا ہوتا ہے؟ نیستاں بانس کے جنگل کو کہتے ہیں، اور بانس کے جنگل میں ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ اسے ذرا سی بھی ایک چنگاری بھی لگ جائے نا، یہ پورا جنگل فوراً آگ پکڑ جائے، ایک ہنگامہ مچ جاتا ہے۔ تو علامہ اپنے بارے میں اس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ چنگاری خس و خاشاک سے کس طرح دب جائے۔ کہتے ہیں کوڑا کرکٹ سے یہ جو میری جو چنگاری ہے، جو میری شاعری ہے، یہ نہیں دب سکتی، یعنی چھوٹی موٹے لوگوں سے، چھوٹی موٹی چالوں سے ان سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور کہتے ہیں جسے حق نے کیا ہو نیستاں کے ویسے پیدا۔ کہتے ہیں جو میں ہوں اور یہ جو میری شاعری ہے یہ نیستاں کے ویسے، یہ بانس کے جنگل، یعنی یہ بانس کا جنگل کسے کہہ رہے ہیں؟ یہ مومنوں کو کہہ رہے ہیں جو آج کل کے مسلمان ہیں۔ تو کیا یہ جو چنگاری ہے جب یہ ان مسلمانوں کو لگے گی، جب ان بانس کے جنگل کو ذرا سی لگ جائے گی تو اس سب میں آگ پھیل جائے گی، یہ پھر سے جاگ اٹھیں گے۔ جسے حق نے کیا ہو نیستاں کے واسطے پیدا۔ محبت خوشتین بینی محبت خوشتین داری، محبت آستانے کیسر و کسرا سے بے پرواہ۔ اس پہ مجھے اپنے تلفظ پہ شک ہے، خوشتین خاص طور پہ لفظ پہ۔ خیر کہتے ہیں محبت خوشتین بینی، اس کا مطلب یہ محبت خوشتین بینی یعنی خود بینی، یعنی اپنے آپ کو دیکھنے کا نام، اپنی ذات سے آگاہ ہونے کا نام۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسی طرح کی ہے۔ محبت خوشتین داری، اور محبت خودداری کا نام ہے، غیرت مندی کا نام ہے۔ محبت آستانے کیسر و کسرا سے بے پرواہ۔ اور کہتے ہیں جو محبت ہے نا، اسے بڑی بڑی بادشاہوں سے، بڑی بڑی سلطنتوں سے کوئی غرض نہیں ہوتا، ان سے بے پرواہ ہوتی ہے، وہ ان سے ٹکر لے لیتی ہے۔ عجب کیا گر ماہ و پرویں میرے نخچیر ہو جائیں۔ کہتے ہیں اس میں کیا عجب بات ہے کہ ماہ و پروین، یعنی جو ماہ کسے کہتے ہیں؟ چاند کو کہتے ہیں، اور پروین یہ ایک ستارے کو جھرمٹ کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں عجب کیا گر ماہ و پروین میرے نخچیر ہو جائیں، یعنی میرے شکار ہو جائیں یہ جو چاند ہے یا یہ جو ستارے، یعنی بڑی بڑی چیزیں میرے قابو میں آ جائیں جو اس دنیا کی۔ اور اگلا شعر فارسی میں جس کا مطلب اس طرح ہے کیونکہ میں نے ایک بہت بڑی سلطنت کے مالک، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہے، کیونکہ میں نے ایک بہت بڑی سلطنت کے مالک کے شکار بند سے اپنا سر باندھ لیا، یعنی ان کی غلامی اختیار کر لی۔ تو کہتے ہیں کیونکہ ان کی سچی غلامی میں آ گیا تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہوگی کہ میں اس دنیا کے مختلف عناصر پہ قدرت رکھوں۔ وہ دانہ سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ کہتے ہیں وہ دانہ سبل، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ وہ دانہ سبل کسے کہتے ہیں؟ وہ راہ سے واقف، ختم الرسل آخری رسول ہے، مولا کل یعنی جتنی بھی کائنات ہیں اس کے جو مولا یعنی اس کے جو آقا ہیں، وہ جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، جس نے غبار راہ کو یعنی جو راہ میں جو پڑی ہوئی مٹی ہے اسے کیا بخشا؟ فروغ وادی سینہ، فروغ روشنی ہوئے تھے، اور وادی سینہ جو وادی سینہ میں روشنی گری تھی، اور وادی سینہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے دیدار کا تقاضا کیا تھا، اور پھر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تجلی گرائی تھی اپنی۔ تو یہ اس روشنی کی بات ہو رہی ہے، یہ اس فروغ کی بات ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں غبار راہ کو یعنی جو انسان کو فروغ وادی سینہ کس نے بخشا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشا۔ وہ عشق الہی بخشا ہے جس سے وہ دل منور ہو جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں غبار راہ کو یعنی جو راستے پڑی ہوئی مٹی یعنی جو انسان ہے
اسے جو اندر سے نور جو دیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دیا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، یعنی جو خدا کے عشق میں جو لوگ ہیں اور جو مست ہوئے ہیں وہ اس حقیقت سے آشنا ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اول ہیں، وہ پہلا ہے، ان کا نور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، وہی اول وہی آخر، یعنی وہ آخری نبی ہیں، وہی قرآن. اور ان کے کردار کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ چلتا پھرتا قرآن ہے. وہی فرقان، فرقان کسے کہتے ہیں؟ جو حق اور باطل میں فرق کرتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے. وہی یاسین، یہ بھی ان کا نام ہے، اور وہی طٰہٰ، یہ بھی ان کا نام ہے قرآن شریف. اور ہمارا جو مقصد ہے نوجوانوں میں کلام اقبال کو عام کرنا ہے اس نیت سے کہ ہم لوگ اس پر عمل کر سکیں، جس کے لیے نوجوانوں کو جرت مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. جس طرح علامہ خود کہتے ہیں، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. کہتے ہیں اگر میری قوم کے نوجوان ہوں جسور و غیور، نہایت جرت مند و غیور اور نہایت غیرت مند، تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. تو کہتے ہیں میں کسی سکندر اعظم سے کم نہیں ہوتا جس کی بڑی شان و شوکت تھی، جس نے آدھی دنیا فتح کی، پر اس کی پہلے مصرعے میں شرط ہوتا ہے. شکریہ.